السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جادو کی دنیا کے بارے میں معلومات کا خزانہ موجود ہے۔ کیا قرآن جادو کی کتاب ہے؟ ہم قرآن کی دوسری سورت پر توجہ کریں گے جسے سورت البقرہ کہا جاتا ہے، خاص طور پر آیت 102 سے 101۔ ہم ان آیات کا تاریخ اور آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے تجزیہ کریں گے۔ آیت کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان کے پاس موجود چیزوں کی تصدیق کرنے والا تھا، تو کتاب والوں کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے، اور وہ اس کی پیروی کرتے تھے جو یہ شیاطین نے سلیمان کے بادشاہ کو پڑھ کر سنایا تھا۔ روایتی مسلم مفسرین جسے ابن کثیر اور ابن الطبری نے واضح کیا ہے کہ یہاں قرآن سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے ایک گروہ کی طرف ہے، جس نے یہ جانتے ہوئے بھی اسے جھٹلایا کہ رسول ہے۔ قرآن کے صحیفوں میں موجود اس کی نبوت کا علم پر عمل نہ کرنے پر ان کی سرزنش کرتا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی مقدس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کے بجائے سلیمان کے زمانے سے اپنے آباء و اجداد کے جادو کو سہار لیا۔ یہاں نوٹ کرنے کے لیے بہت ساری عمدہ بصارتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بائبل اور شیاطین کے کام یعنی جادو کے درمیان فرق کرتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے خدا کے کلام کو ترک کر دیا اور شیاطینوں کے جادو کی طرف متوجہ ہو گئے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی مقدس کتاب جادو سے پاک ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کو ربی کے تحریروں سے موازنہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ پرانا عہد نامہ کہتا ہے چڑیل کو زندہ نہ رہنے دو، طبیبوں اور عرابیوں کو یقیناً قتل کیا جانا چاہیے، اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو زندہ نہ رہنے دو جو شگون کی تشریح کرتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جادو کی تمام اقسام کے بارے میں عدم برداشت کا رویہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ربی نصوص جیسے کہ تلمود علم نجوم کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے۔ ربی شلمون نے لکھا، میں بابلی تلمود میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں جن کی اجازت ہے، تقویٰ کے دائرے سے منتر اور جادو کے یہ بے شمار ہے۔ تلمود میں جادو کی 6 مثالیں یہ ہیں: اگر کوئی بدروحوں کو دیکھنا چاہے تو بلی کے پیدا ہونے کے فوراً بعد لے وہ اسے آگ میں بھون کر پیس کر پاؤڈر بنا لے اور پھر اسے اپنی آنکھوں میں ڈالنے دو۔ منظور تعویذ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار شفا بخشتا ہے۔ رقم اور رقم کا عمل دنیا بھر ایک قدرتی قانون کے طور پر اثر رکھتا ہے۔ سب کچھ اس پر منحصر ہے: لمبی عمر، بچے، مالیات۔ تلمود واضح طور پر جادو، تعویذ اور علم نجوم سمیت جادوئی طریقوں کی ایک پوری رینج کو فروغ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پرانے عہد نامے میں یہ تمام اعمال ہیں جن کی سزا موت ہے۔ جب جادو کے جائز ہونے کی بات آتی ہے تو بابل اور ربین کی تحریریں بالکل متضاد ہیں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ایک اور قرآنی بصیرت یہ ہے کہ آیت میں یہودیوں کے ایک گروہ کو مخاطب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شیاطینوں کے جادو کی پیروی کر رہے تھے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ سلیمان کا تعلق 10ویں صدی قبل مسیح سے ہے اور یہ کہ قرآن 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوا تھا، یہ ایک جاری جادوئی روایت کی نشاندہی کرتا ہے جو کم از کم 150 سال پر محیط ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہم توقع کریں گے کہ یہودی پریکٹیشنرز اتنے طویل عرصے میں ان تاریک فنون میں مہارت حاصل کر لے گئے تھے۔ یہ بالکل وہی ہے جو ہمیں جادو کی دنیا میں ملتا ہے۔ صدیوں سے یہودی تصوف جیسے قبالہ، یہودی شماریات جادو میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج تک جادو کے بارے میں سنجیدہ کسی کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ ان یہودی نظاموں کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ انہیں ضروری ہے سمجھنا۔
اس آیت کی لسانیت میں ایک اور قرآنی بصیرت دیکھی جا سکتی ہے۔ لفظ تلاوت پر غور کریں۔ شیاطین کو جادو کی تلاوت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لہٰذا ترانے اور بولی ہوئی دعاؤں کا استعمال دراصل جادو کا ایک بڑا حصہ ہے۔ مادام بلاوٹسکی 19ویں صدی کی ایک بہت ہی با اثر صوفیانہ تھی۔ اس نے وضاحت کی کہ پوری تاریخ میں جادوگروں نے معنی بیان کرنے کے لیے علامتوں کا استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ بولے جانے والے لفظ کے عملی ملزمات سے ڈرتے ہیں۔ ان سے کہا، ہر قوم کی مذہب اور صوفیانہ تاریخ علامتوں میں پیوست ہے، اور اس کا اظہار کبھی بھی بہت سے الفاظ سے نہیں ہوا۔ کیوں اس طرح ہوا؟ میں کسی دوسرے کیمپین کے لیے یقینی طور پر متوازن قوتوں کو بیدار کرے گا، اور اگر یہ اس کے ساتھ متحدہ ہو جائے تو یہ اچھے یا برے نتائج پیدا کرے گا۔ خفیہ نظریہ کتاب ایک علامات اور نظریہ۔ قدیم مصر بولے جانے والے لفظ کی طاقت کے بارے میں اسی طرح کے عقائد رکھتے تھے۔ دریافت کیے گئے عام جملے جسے ان کے منہ کی دلکش اور ان کے الفاظ کے منتر بولنے اور جادو کے درمیان قریبی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، دونوں کو کم و بیش مساوی سمجھا جاتا ہے۔ پروفیسر آن ڈیوس، ڈی آکسفورڈ الٹراسائیڈ ہسٹری آف ویچ کرافٹ اینڈ وزریڈیٹی، صفحہ 5 اور 6 میں بتاتے ہیں۔ قدیم میسوپوٹامیہ کا یہ بھی ماننا تھا کہ منتروں کو مؤثر ہونے کے لیے ایک خاص طریقے سے بولنا پڑتا ہے۔ آواز اس طرح اس طاقت اور علم کو حاصل کر سکتی ہے جو نام میں ہے۔ اس میں موجود ہجے اور ناموں کا تلفظ ایک خاص لہجے میں ہونا چاہیے۔ اس طرح بولنے لیہوشو والے شخص کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ فعال کہنے سے بھی بہت مختلف ہے، اور بولنا یا ہم یا سن کے ایک جیسے معنی ہیں۔ جارج کینٹون روزمرہ کی زندگی بابلونیا اور اسوریا میں ایک آیات کے دوسرے حصے میں ذکر کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے ہوئے کفر کرتے تھے۔ یہاں قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے اور انہیں جادو کے جھوٹے الزام سے بری کرتا ہے۔ پوری تاریخ میں ربیوں اور یہودیوں مبصرین نے دعویٰ کیا ہے کہ سلیمان ایک ماہر جادوگر تھا۔ مثال کے طور پر تلمود کا دعویٰ ہے کہ سلیمان کے پاس جادوئی انگوٹھی تھی، اور یہ انگوٹھی اس کے بدروحوں پر قابو پانے کی صلاحیت کا ذریعہ تھی۔ تلمود مندرجہ ذیل کہانی بیان کرتا ہے، شیاطین سے کہا، مجھے اپنی انگوٹھی دے دو، اس پر خدا کا نام کندہ ہے اور میں تمہیں اپنی طاقت دکھاؤں گا۔ ایسموڈس اس میں مینشن ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی انگوٹھی دے دی۔ ایسموڈس نے انگوٹھی کو نگل لیا اور اس وقت تک بڑھتا گیا جب تک اس نے آسمان میں ایک بازو اور زمین پر ایک بازو نہ لگا لیا۔ سلیمان نے 400 پارسنگ کے فاصلے سے 1000 میل سے زیادہ سے پھینک دیا۔ سلیمان کی نقلی کرتے ہوئے ایسموڈس نے سلیمان کی ماں سے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کو کہا۔ جب یہودیوں کی مجلس نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا ہے اور حقیقت میں سلیمان نہیں ہے۔ وہ سلیمان کو لائے اور اسے ایک انگوٹھی دی جس پر خدا کا نام کندہ تھا۔ جب سلیمان اندر خود داخل ہوا، ایسموڈیس نے اسے دیکھا اور بھاگ گیا۔ یہودیت کے پیروکار کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ربی تعلیمات در حقیقت عہد نامہ قدیم سے مطابقت نہیں رکھتے، جو جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ہر قسم کے جادو کو سختی سے منع کرتا ہے۔ لہٰذا ربیوں نے مذہب کے اندر ہی تضاد پیدا کیے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ جادوئی زیورات سلیمان کی طاقت کا سرچشمہ نہیں تھے، بلکہ خدا خود سلیمان کی شیاطین کو
مسخر کرنے اور جانوروں کو قابو کرنے کے معجزانہ صلاحیت کا ذریعہ تھا۔ سلیمان کی صلاحیتیں ان معجزات کے برعکس نہیں ہیں جو خدا نے دوسرے اسرائیلی نبیوں جیسے موسیٰ کو عطا کی ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن اس الجھن کو حل کرتا ہے جو یہودیت میں موجود ہے۔ اس نے آیت کے دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور بابل میں 2 فرشتوں پر کیا نازل ہوا تھا۔ یہاں قرآن کا دعویٰ ہے کہ بابل جادو کا ایک بڑا مرکز تھا۔ حالیہ سارے قدیمہ کی دریافتوں کی بدولت اب ہم جانتے ہیں کہ بابلیوں نے دنیا بھر میں استعمال ہونے والی جادوئی طریقوں کی بنیاد رکھی۔ مثال کے طور پر علم نجوم آج جادو کے بنیادی علوم میں سے ایک ہے۔ بابل کے باشندے پہلے لوگ تھے جنہوں نے رقم پر خرافات کا اطلاق کیا۔ بابلی گولیوں اینوما اینولش کا ایک سلسلہ ہے جو دنیا کے قدیم ترین علم نجوم کی تحریروں کو نمائندگی کرتا ہے۔ اسکندر اعظم کی ایشیا پر فتح نے یونانیوں کو بابلی ثقافت سے روشناس کرایا۔ انہوں نے بابل کے علم نجوم کا نظام لیا اور اسے تیار کیا اور اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہاں قرآن کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے جادو کی جڑ قدیم بابل میں تھی۔ متعدد تاریخیں، منطق اور آثار قدیمہ کے شواہد اور اس دعوے کی تائید کرتے ہیں۔ تلمود بھی مباحثوں کی ایک تحریر تالیف ہے جو یہودی قانون کی بنیاد ہے۔ تلمود کے 2 مختلف ورژن تیار کیے گئے تھے، یروشلم تلمود اور بابلی تلمود، جس کے ساتھ سابقہ سرزمین اسرائیل میں پیدا ہوئے اور بعد والے بابل میں۔ ان دونوں کا موازنہ کرتے وقت علماء نے نوٹ کیا ہے کہ بابل کا تلمود نسبتاً شیاطین اور جادو کے حوالے سے بھرا ہوا ہے۔ اس فرق کی ایک بہترین مثال عہد نامہ قدیم میں مل سکتی ہے۔ واضح میں نے مرد اور عورت، گلوکارہ اور ایک حرم بھی حاصل کر لیا۔ اس آیت کی تفسیر بابل اور قدسی تلمود کا موازنہ کریں۔ یہاں بابل میں انہوں نے ان الفاظ کی تشریح اس طرح کی: مرد شیاطین اور مادہ شیاطین۔ سرزمین اسرائیل میں انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ زرتھو کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ یہودی جادو کی بابل کی جڑوں کے بارے میں قرآن کے دعوے کی تائید کرتا ہے، کیونکہ بابل میں جلاوطنی ہونے والے یہودی اس کی جادوئی ثقافت سے بڑے بے نقاب اور متاثر ہوئے تھے۔ ہم اس اثر کو بابل کی تلمود کے مواد میں جھلکتا دیکھ سکتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے یہودی صوفیانہ متوان کے قدیم ترین مثالیں بابل میں جادو سکھایا۔ بابل میں مثالیں بابل کی تراشتے ہیں۔ اس سے قرآن کے اس دعوے کی بھی تائید ہوتی ہے کہ یہودیوں نے سب سے پہلے بابل میں جادو سکھایا۔ پروفیسر شاؤل شیکڈ لکھتے ہیں، یہودی آرمی پیالوں میں بھی قدیم ترین مثالیں موجود ہیں۔ یہودیت اور یہودی صوفیانہ متون میں محلاتی ادب کے متن کی ہمیں یہودی ربانیوں اور شیاطین کے نام بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی قانون طریقوں کے بارے میں معلومات کریں۔ بابل کے علاقے میں کھدائی کرنے والے تعویذ کے برتنوں کی اکثریت جو ڈیوو آرمی میں لکھی گئی ہے، جادوئی پیالوں پر ایک مضمون بیان کرتی ہے۔ مشہور ہجے جار کے سب سے بڑے تعداد یہودی کاتبوں کے ذریعے یہودی آرمی میں لکھی گئی۔ مینیڈین پکوان تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اس کے بعد شامی پکوان آتے ہیں۔ عربی اور فارس دونوں زبانوں میں مٹھی بھر پکوان بھی مشہور ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابل کے یہودی جادو میں گہرا ملوث تھا۔ مورخین یہاں تک کہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ فنون میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ پروفیسر جوزف ناویہ لکھتے ہیں، جادو کو کسی حد تک یہودی کی خصوصیت سمجھا گیا ہوگا۔ تعویذ اور جادوئی برتن
قدم قدم آرمی مجسمے صحیفے۔ اس نے آیت کے دوسرے حصے کا ذکر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور بابل کے 2 بادشاہوں ہاروت اور ماروت پر کیا نازل ہوا تھا۔ فتنہ توہین نہ کرو۔ یہاں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ بادشاہ ہاروت اور ماروت بابل میں اترے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور انہیں انسانیت کے امتحان کے طور پر جادو کا علم دیا گیا تھا۔ کیا دونوں بادشاہوں ہاروت یا ماروت کے وجود کا کوئی تاریخی ثبوت ہے؟ دیکھتے ہیں۔ ماروت اور مردوک کے نام سے مشہور ہستی کے درمیان صرف کچھ چونکا دینے والی مثالیں ہیں۔ مردوک ایک قدیم میسوپوٹیمیا دیوتا تھا جو بابل شہر کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ جدید دور میں مدروک ایک دیوتا کے ساتھ سب سے بڑا زیادہ جڑا ہوا ہے نام ہے، لیکن اس کا تلفظ دراصل بابلی زبان میں ماروٹوک ہے۔ اہل علم کا خیال ہے کہ یہ لفظ سے ماخوذ ہے۔ قرآنی ماروت شاید بابلی اور سومیری ماروتک امر اوتو کا عربی نسخہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ مردوک کا تعلق قدیم بابل کے دور سے ہی جادو سے آراستہ ہو۔ میسوپوٹیمیا بابل کی جادوئی روایت کے دوران مدروک کے نام سے جانے والے پادریوں کی نقالی کی جاتی ہے۔ وہ ایک قدیم گولی پڑھتا ہے۔ یہ امر اوٹو ایسیپیو کی تصویر ہے۔ مدروک کو سب سے بڑے جلاوطن کے طور پر عزت دی گئی۔ ایک قدیم گولی پڑتی ہے۔ تلفظ امر اوتو کے نام پر دیوتا کے درمیان۔ مدروک کو طلب کرنے والی سلنڈر مہر تعویذ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے امر اوٹو کے حکم سے اس مہر کے مالک کی صحت اچھی ہو۔ مدروک کو عام طور پر بدروحوں سے بچنے کے لیے بھی کہا جاتا تھا۔ یہ سوالیہ ادک حل تحریروں کا ایک سلسلہ ہے جس میں شیطانوں سے تحفظ کے لیے ترانے شامل ہیں۔ بہت سی گولیاں دراصل مردوک کی تشبیہ ہیں۔ مثال کے طور پر بابل کے حکمران مردوک کو طلب کیا انسان کے جسم سے تمام برائیاں دور ہو جائیں، شیاطین اوتو کی برائیاں اور شیاطین اولو کی برائیاں ایک طرف ہو جائیں۔ مردوک کو دیوتاؤں کا جادوگر بھی کہا جاتا تھا۔ مندرجہ ذیل نوشہ میں نوٹ کریں کہ مدروک کو ولیہی کہا گیا ہے۔ اس لیہی کے منتر سے پہلے دیوتا کا جادوگر مردروک اور ماروت کے درمیان مماثلت ان کے ناموں اور جادوئی انجمنوں سے بہتر ہے۔ سپریم دیوتا ای کو مدروک کے علم کا حتمی ذریعہ مانا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل بابلی متن میں مدروک کو مشورہ کے لیے مشہور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے والد عظیم لاڈی آئی آپ کو وزڈم آئی کی رسومات اور ماسٹر پلان دکھائیں۔ مدروک دیکھ رہا تھا اور وہ کے حکم کی شان وہاں کلام کی تلاش میں تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مدروک اور ای کا تعلق بادشاہ ماروت اور خدا سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں مدروک اور ماروت دونوں ماتحت تھے اور ای اور خدا کے اعلیٰ اختیار سے علم حاصل کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ شہر بابل کا نام بھی قرآن کے 2 بادشاہوں کے لیے مفہوم رکھتا ہے۔ بابل لفظ بابل قدیم میسوپوٹیمیا سے آیا ہے جس کا مطلب ہے دیوتاؤں کا دروازہ۔ یہ شہر کی اہمیت کا حوالہ ہو سکتا ہے کیونکہ فرشتوں کی جگہ جو انسانیت پر جادو لاتے ہیں، اس لیے اسے آسمان سے حکمت حاصل کرنے کے لیے ایک قسم کے گیٹ والے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ دراصل ایک تخلیق کا افسانہ ہے جسے انوما ایلش کہا جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ مردروک نے بابل کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ بابل کی تعمیر کرو جیسے اس نے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی تعمیر مکمل ہونے دو۔ انوما ایلش ٹیبلٹ میں لکھا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماروت کس طرح بابلی دیوتا مدروک میں تبدیل ہو سکتا تھا۔
انسانیت انسانوں کو دیوتا بناتی ہے۔ پوری تاریخ میں یہی رواج تھا جس کے تحت ہیروز اور بڑی اہمیت کے حامل لوگوں کو دیوتا بنایا جاتا تھا۔ اس کی ایک واضح مثال یسوع کا انسانی مسیح سے مجسمہ خدا کی طرف مسیح معبودیت ہے۔ مردوک کے بارے میں مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ اس ابتدا اسرار میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اسکالر ڈینیل بلاک لکھتے ہیں مردوک کی حتمی ابتدا ایک مابع بنی ہوئی ہے۔ زندہ بچ جانے والی تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ مردوک کا وقار وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھتا گیا۔ اینوما ایلش بابلی مہاکاوی مردوک کے ہیرو سے دیوتاؤں کے بادشاہ تک عروج کے بارے میں بتاتی ہے۔ مردوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 50 نام اور صفتیں لی ہیں۔ ہمارے لیے اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ ہمارا خدا ہے، لہٰذا اکٹھے ہوں اور ہم سب اسے اس کے 50 ناموں سے پکاریں۔ اینوما ایلش ٹیبلٹ نمبر 6۔ جیسا کہ پروفیسر مارک کین گیلیگر نے کہا، ظاہر ہے طلسم کی طاقت کی تصدیق کرنے والا چیف الہی تھا۔ حکمت کا دعویٰ اختیار جس کا کردار بنیادی تھا۔ ہاں کہ اختیار جج میں سے آزاد شفافیابی سے ایک کے چیف دیوتا کے طور پر مردوک کی بڑھتی ہوئی مرکزیت کی نمائندگی کی تھی اور اب طور پر کام نہیں کر رہا تھا۔ کم از کم 3 یادگار جج ہل گولیاں بنیادی طور پر مرکزی ہیرو کے طور پر مردوک کے کردار پر بات کرتی ہیں، جو کہ اسٹیٹ کے طور پر اس کے روایتی کردار سے ایک اہم علیحدگی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بابل فرشتہ ماروت اور اس کا بابل اور جادو سے تعلق کے بارے میں یہ معلومات قرآن کے لیے منفرد ہے۔ اس کا تذکرہ بابل یا ربی نسوس جسے تلمود میں نہیں کہا۔ مردوک دیوتا کا تذکرہ بابل میں ایک بار ہوا تھا، تاہم اس کے بارے میں بہت کم معلومات دی گئی ہیں اور اس کا جادو یا فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آیات کے آخری حصے کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ ان سے وہ سیکھیں گے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی میں فرق کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو سکھاتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور ان کو فائدہ نہیں دیتی ہے، اور وہ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ جو اسے خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ جانتے ہوں تو اسے اپنے آپ کو بیچ دیں۔ قرآن ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ فرشتے ایک نئی قسم کا علم لے کر آئے جو کچھ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی میں علیحدگی ہو سکتی ہے۔ اب قرآن اس جادو کی اصل نوعیت کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاتا جو نازل ہوا تھا، تاہم لفظ جس نے اسے خریدا ہے کہ اسے ذکر پر غور کریں۔ قرآن جادوگروں اور جنوں کے درمیان معاملات کی نوعیت کا حوالہ دے سکتا ہے۔ حقیقت میں ایک مشترکہ دھاگا جو تمام جادوئی روایات سے گزرتا ہے، یہ روحانی اداروں کے ساتھ کام کرنے کا تصور ہے تاکہ کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کیا جائے یا دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ جادوگر جنوں کے لیے کچھ کرتا ہے جسے اس کی تعریف کرنا یا اس کے لیے قربانی پیش کرنا، اور اس کے بدلے میں جن جادو کی خدمت کرتے ہیں۔ جادو میں مشغول ہونے کے نتائج کا ذکر بھی نوٹ کریں۔ قرآن جادو کے خلاف سختی سے تنبیہ کرتا ہے اور یہ کہ یہ کسی کی آخرت کی قیمت پر ہے۔ جادوگر کو لفظی طور پر اپنی روح بیچنی پڑتی ہے تاکہ جنات اس کی تعمیل کر سکیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جادوگر کو اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے بڑی سے بڑی برائیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے جو اس کے فلسفے اور اخلاقیات میں نظر آتی ہے۔ جادوگر ان نظاموں کا حوالہ دیتے ہیں جنہیں وہ بائیں ہاتھ کا راستہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ روایتی مذہب کو دائیں ہاتھ کا راستہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ دایاں اور بایاں، سیدھا اور
غلط، سچا اور جھوٹا۔ غور کریں کہ یہ جادوگر سلام اور دائیں ہاتھ کے راستے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ What do you mean by the left-hand path? For semantic purposes, we use the phrase right-hand path to define those religions or spiritual practices that attempt to submit to a greater force, a God, a universal principle that unites humanity together. So you put me and the Buddhists and the Hindus and the Muslims and everybody else all kind of in one category over here. And let me clarify. We're the right-hand path. The right-hand path would consist of, in religions you'd be familiar with, Islam is the most radical right-hand path system. The very word means submission. Islam is the most radical right-hand path system. The very word means submission. بائیں اور دائیں ہاتھ کے راستوں کے درمیان فرق ہے اور قدیم ہندوستان میں بہت پہلے درج کیا گیا تھا۔ بائیں ہاتھ کا راستہ دو بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے خود ساختہ، جبکہ دائیں ہاتھ کا راستہ دیوتا پر انحصار کرنا چاہتا ہے۔ بائیں ہاتھ کی پیروکاری دیوتا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ توہین رسالت کی روایتی حرکتیں کافی بڑی ہیں جن میں جادوگر حصہ لیتے ہیں، جیسے بتوں کو پکارنا اور جنوں کی عبادت کرنا۔ لیکن بائیں ہاتھ کے راستہ چیزوں کو انتہا تک لے جاتا ہے اور توہین رسالت کی نئی بلندیوں تک پہنچا جاتا ہے، جیسا کہ جادوگر اپنے اندر علوی ہاتھ تلاش کرتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے راستے کا دوسرا اصول اخلاقیات کے اصولی کنونشنز کو چیلنج کرنا ہے۔ اخلاق میں الٹ پلٹ آئے گا تاکہ برائی نیکی بن جائے، ناپاک پاک ہو جائے اور تاریکی روشنی بن جائے۔ بائیں ہاتھ کے راستے کے پیروکار جان بوجھ کر تمام منصوبات کو توڑتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو خدا کے طور پر دوبارہ تخلیق کریں، جو انسان کے قوانین اور حدود سے باہر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے مذاہب حیض کے وقت خواتین پر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں، انہیں کچھ عبادات کرنے سے منع کیا گیا ہے اور شادی شدہ عورتیں جنسی تعلقات سے پرہیز کرتی ہیں۔ تاہم بائیں ہاتھ والے جان بوجھ کر ان تمام ممانعتوں کے خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن جادو کی مذمت میں اتنا مضبوط کیوں ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو زمین پر سب سے بڑی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور بالآخر آخرت کی زندگی میں ابدی جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کی یہ مختصر آیت جادوئی دنیا کے مختلف شعبوں کے بارے میں زبردست بصارت ہے بڑھی ہوئی ہے۔ بابل کے یہودیوں سمیت جادو کی قدیم ابتداء اور جنوں اور جادوگروں کے درمیان تعامل اسلامی نقطہ نظریہ سے جادو کی دنیا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔